The blessings of Ghaus-e Azam, the blessings of Ghaus-e Azam, the blessings of Ghaus-e Azam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ بلیسنگز آف غوث اعظم میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. ویلکم یو نور سلسلہ بلیسنگز آف غوث اعظم. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم کچھ مدنی پھول عربی زبان میں بھی حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یو کے سے آئے ہوئے مبلغ دعوت اسلامی بھی موجود ہیں. ہم انگلش میں بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے اردو ناظرین کے لیے بھی اردو گفتگو اور مدنی پھول ہم پلا کرتے ہیں. آئیے وقت ہوا ہے تلاوت قرآن پاک کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں با ادب توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت میں شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ رحمان کی چند آیتیں سنی. آئیے اب چلتے ہیں ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف. وی ہیو اے کمپنی آف آور نعت خواں فرام یو کے، سو وی ریکویسٹ ہم ٹو پلیز ریسائٹ اے نعت شریف ان انگلش. تو آئیے کچھ انگلش میں نعت شریف کے چند اشعار سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. How beautiful is Medina, very, very good Medina. How beautiful is Medina, very, very good Medina. My choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, we can tell about Medina. Such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Give me a chance to go to Medina. Give me a chance to go to Medina. Our heart says to us, go to Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. So appealing is Medina, so alluring is Medina, so enchanting is Medina, so attracting is Medina,
So loving is Medina, so loving is Medina, so charming is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite nice is Medina, quite fine is Medina. Quite famous is Medina, quite famous is Medina. Quite matchless is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Connect your heart to lovely Medina, connect your heart to lovely Medina, because no city is like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. My wish is Medina, my heart is Medina. My shelter is Medina, my access is Medina. My moon is Medina, my soul is Medina. My heaven is Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارا پیارا ہے مدینہ، میٹھا میٹھا ہے مدینہ. مدینہ پاک کا تذکرہ ہو تو عاشق کا دل جھوم اٹھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی بادب حاضری عطا فرمائے. چونکہ آج ہمارا موضوع ہے کرامات غوث اعظم، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی بات ہو تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت تو ختم ہو سکتا ہے، ہم بیان کرتے چلے جائیں، کئی سلسلے کرتے چلے جائیں، شاید ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا احاطہ نہیں کر سکتے. ایسی با کرامت شخصیت ہیں کہ دنیا میں جب پیدا ہو رہے ہیں، ابھی خود دنیا میں تشریف نہیں لائے، ماں کے پیٹ میں ہیں تب بھی کرامتوں کا ظہور ہے. ماں کے پیٹ میں 18 پارے قرآن پاک کے یاد کر لینا، ماں کی آپ چھینک پر الحمدللہ کہتی تو اس کا جواب دے دینا، ولادت کے وقت آپ کی برکت سے جیلان میں 1100 بچوں کا پیدا ہو جانا، وہ 1100 کے 1100 لڑکے اور وہ اللہ کے ولی بن جانا، بچپن میں مدرسے کا حال، بچپن میں راستے کا حال، بچپن کے وہ کرامات جو ہم آج سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. پہلے دن سے گویا ماں کے پیٹ سے تشریف لاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرنا اور پھر روزہ رکھ لینا، گویا ماں کا دودھ دن میں نہ پینا. کس کس کرامت کی بات کی جائے، مطلب وہ شخصیت جو ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت سے کرامتوں کا ظہور ہو تو زندگی بھر کیسی با کرامت گزری ہوگی. تو بہت ساری کرامتیں ہم کتنی بیان کریں گے، لیکن برکت لینے کے لیے تذکرہ غوث اعظم کی نیت سے کچھ نہ کچھ کرامتیں آج بھی سنیں گے اور اپنے ایمان کو مزید تازہ کریں گے. ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور میں تجارت کے قافلے کے ہمراہ ملک کے شام جا رہا ہوں، یعنی میں شام جا رہا ہوں اور آپ سے دعا کی درخواست ہے. سیدنا شیخ حماد نے فرمایا تم اپنا سفر ملتوی کر دو، کیونکہ اگر تم گئے تو ڈاکو تمہارا سارا سامان لوٹ لیں گے اور تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے. اب مومن جو ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی عطا سے وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے بتا دیتے ہیں، تو اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو جانا مت، گئے تو ڈاکو سامان بھی لوٹ لیں گے اور تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے. اب تاجر یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اور اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اب غوث اعظم مل گئے اور پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تاجر نے سارا واقعہ کہہ سنایا. آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. اب وہ تاجر غوث پاک کا جب یہ فرمان سنا تو سفر پر روانہ ہو گیا. بہت نفع ہوا. وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے حلب پہنچا اور اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا. اسی فکر میں نیند آئی اور نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گیا. نیند میں اب اس نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا، سارا مال لوٹ لیا، اسے بھی قتل کر دیا. اب خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی. یہ نائٹ میئر تھا، ایسا خطرناک خواب تھا. جب گھبرا کر اٹھا تو خواب تھا، ڈاکو وغیرہ تو وہاں نہ تھے. اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی فلاں جگہ رکھی ہے، وہاں پہنچا تو تھیلی بھی مل گئی.
خوشی خوشی بغداد شریف آیا. اب سوچنے لگا کہ پہلے ملوں کس سے, شیخ حماد سے ملوں یا غوث اعظم سے ملوں. اتفاقاً راستے میں سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مل گئے اور دیکھتے فرمایا پہلے جا کر غوث اعظم سے ملو, وہ محبوب ربانی ہیں, انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی, 70 ٹائمز, تب جا کر تمہاری تقدیر بدلی جس کی میں نے تمہیں خبر دی تھی. اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث پاک کی دعا کی برکت سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا. چنانچہ اب وہ شخص خوشی خوشی بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا اور غوث پاک نے بھی دیکھتے ہی فرمایا واقعی میں نے تمہارے لیے 70 بار دعا مانگی تھی. اللہ اللہ. اب آپ سوچیں کیا اسٹیٹس, کیا مرتبہ بارگاہ الہی میں غوث اعظم کا ہے. تقدیر کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں, کچھ تقدیریں وہ ہیں جو کسی کی دعا سے نہیں تبدیل ہو سکتی, کچھ تقدیریں تو دعا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماں کی دعا سے طوفان ٹل جاتے ہیں, بزرگوں کی دعا سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, تو کچھ تقدیریں وہ ہیں. یہ بہت تفصیلی بحث ہے کہ جس میں اولیاء کرام کی دعا سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے, اور یہ خواب میں تبدیل ہو جانا تو امیزنگ. آپ ذرا سوچیں کہ کیا مرتبہ ہے غوث اعظم کا کہ اس کو کہہ رہے ہیں خوشی خوشی جاؤ, اور اللہ والوں کا اللہ کے بندوں سے پیار بھی دیکھیں. یعنی غوث پاک کا کیا کام تھا اس بزنس میں, لیکن غوث پاک نے ان کو روانہ کر دیا اور خود دعا کرنے بیٹھ گئے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کیا بات ہے غوث اعظم کی, واہ کیا مرتبہ. اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. آج انشاءاللہ برکت لینے کے لیے سب ایک ایک کرامت سناتے ہیں انشاءاللہ. تو ہمارے عربی ناظرین کے لیے آپ کو کرامت سنائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا ومرحبا بكم اہل العرب الذین یشاہدون علی قناة مدنی. فنخبركم كرامة لإمام الأصفياء سيد الأولياء قطب الأقطاب تاج الأوتاد مرجع الأبدال السيد شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. جاء في كتاب سير أعلام النبلاء قال الشيخ أبو بكر عماد رحمه الله تعالى هو كان يقرأ في أصول الدين فوقع عنده شك, أوقع عنده شكا في قلبه, فكيف تحل هذه القضية؟ فهو تفكر أنه يذهب إلى مجلس شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه لأنه يتكلم على خواطر الناس وهو يعرف ما هي أحوال القلوب. سبحان الله. فهو ذهب وحضر عنده وهو يتكلم, كان يخطب أو يحاضر يتكلم بين الناس, فقال مباشرة أوقع عنده شك وهو حضر, وبعد قليل هو تكلم. ماذا تكلم؟ اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة رضي الله عنهم. يعني معناه هو أجاب سؤاله أو شكه يعني. فهو قال قلت في نفسي يعني ممكن هذا يكون اتفاق. اتفاقا ما پہلی بار کہا ہے تو کوئی اتفاق ہو سکتا ہے. اتفاق نعم. اچھا, حالانکہ وہ اجتماع ہو رہا ہے, کسی اور سے بات کر رہے ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں. نعم تمام. نعم. فتكلم ثم التفت إلي, توجه إلي فأعاد كرر هذا القول. أيوة سبحان الله. قلت الواعظ قد يلتفت, الواعظ قد يلتفت. فالتفت إلي ثالثة. اللہ اللہ, تیسری بار یہ جملہ فرمایا. نعم. وقال يا أبا بكر, فأعاد القول اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. ثم قال قم قد جاء أبوك, وكان أبي كان غائبا, فقمت مبادرا فإذا أبي قد جاء في بيتنا. سبحان الله. وهو وجد أباه ووجد سؤاله من شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بزرگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غوث پاک کے دربار میں جاتے ہیں اور یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دل کے حالات کو جانتے ہیں. غوث پاک دوران بیان ہی کہہ دیتے ہیں, کوئی ان کے دل پر جو خیال آ رہا ہے اس کا اظہار فرما دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید مجھ سے بات نہیں ہو رہی. دوبارہ تیسری بار غوث پاک نے ان سے وہی بات فرمائی. ان کو یہ اعتقاد اور یہ اعتماد نصیب ہوا کہ غوث پاک دل کے حالات کو جانتے ہیں. اور پھر جو والد صاحب ایک عرصے سے غائب تھے, دوران بیانی فرماتے اپنے گھر جاؤ, تمہارے والد گھر آ چکے ہیں. اور وہ جب گھر پہنچتے ہیں تو والد صاحب پھر موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کو یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بہت دور تک ملاحظہ بھی فرما لیتے ہیں, بہت کچھ جان لیتے ہیں. کیا بات ہے غوث اعظم کی. کبھی تو شاعر لکھتا ہے قسم ہے
کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ آئیے ہمارے انگلش مبلغ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ آج ہمیں کون سی کرامت سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Alhamdulillah Azza wa Jal. We've been listening to the beautiful karamas of Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi. It states that once a man came to the court of Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, and he sees his father being punished inside the grave, and he says that, Ya Ghaus, make dua for my father. And Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, he starts asking him a few questions. That has your father, or has this person, has he ever been to my majlis, has he ever attended the gatherings that I teach? And the people, they say that, Ya Ghaus, we don't know. And then they ask him that, has this person ever eaten from my place? Allah. And they say that, Ya Sayyidi, we don't know. And they continue asking these questions to Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi. And then all the time when the people, they say that we don't know about this person, and Sayyidina Ghaus Pak rahmatullahi ta'ala alayhi, at that time he goes into the muraqabah position. He lowers his head, and a few minutes later he lifts his head up and he's smiling, and he says that the angels have just told me that this person, he had that love for you, he loves you, and he had the good thinking about you, and because of that Allah Ta'ala has mercy on him, and Allah Ta'ala has forgiven him, and the punishment from the grave was removed from him. اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے کہ غوث پاک سے اچھی عقیدت رکھنا، اللہ والوں سے پیار کرنا، وہ مغفرت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سبب عذاب کو دور کر دیا۔ اور اولیاء کرام کے چاہنے والوں کے لیے کیسا زبردست لیسن ہے کہ اسپرچول کنیکشن ضرور ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہے، وہ اللہ کے ہیں، وہ رب کے پیارے ہیں، اور وہ اگر ہمارا ساتھ دے دیں تو یقیناً بہت کچھ حل ہو جائے گا۔ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم، نزع میں گور میں میزاں میں سرے پل پہ کہیں، نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ آئیے ایک اور کرامت سنتے ہیں۔ آپ بھی حضور آج لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، آپ بھی کوئی کرامت سنا دیجیے۔ حضرت عبد الملک زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں کھڑا تھا، آپ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لیے ہوئے تشریف فرما ہوئے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت جو ہے یہ دکھا دیں۔ دل میں جو ہے وہ خیال آیا تو ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عصا کو زمین میں جو ہے وہ گاڑ دیا۔ زمین میں گاڑ دیا تو وہ عصا چراغ کی طرح جو ہے یہ روشن ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ روشنی دینا شروع کر دی۔ بہت دیر تک روشن رہا، پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اکھیڑ لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا، اور اس کے بعد حضور غوث پاک نے مجھ سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے زیال کیا تم یہی چاہتے تھے؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی یہ اس کرامت کی کنٹینیوٹی ہو گئی کہ دل کے حال، یعنی یہ کمال ہے کہ بندہ کچھ چاہتا ہے اور بیان کرنے سے پہلے دوسرے جو بزرگ ہیں وہ پہچان لے، اور غوث پاک کی اس طرح کی بہت ساری کرامت ملتی ہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت کرامت حضرت سیدنا عمر بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار جمعۃ المبارک کے روز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جامع مسجد جا رہا تھا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت ہے، جب بھی مرشد کے ساتھ مسجد کی طرف آتا ہوں سلام و مصافحہ کرنے والوں کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ بڑا جناب ساتھ مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب یہاں اس کرامت کو بیان کرتے ہوئے تھوڑا سا مدنی چل کے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ نارملی ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جس کے ارد گرد لوگ بہت سارے ہوں، جو بڑا پاپولر ہو، بڑا کراؤڈڈ ہو، وہ جناب اللہ کا ولی ہے، اور وہ جناب لوگوں میں مشہور ہے۔ یہ یاد رہے کہ کرامت دکھانا ہی ولی کے لیے ضروری نہیں، ایون پاپولر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال غوث پاک تو ایک ایکسٹرا آرڈنری شخصیت ہے، لیکن میں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ چونکہ بڑا پاپولر ہے، بہت کراؤڈ ہے ان کا لوگوں کے پاس، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ اور یہاں ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے، یہاں ہم لوگوں کے لیے بھی میسج ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جو بڑے پاپولر ہو جاتے ہیں۔
ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں، انسان کو لگتا ہے کہ جناب اب تو لوگ آگے پیچھے ہیں، اب جناب اللہ کی بارگاہ میں ہم نہیں جانتے کہ آج اگر جو پاپولر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے کہ نہیں. مجھے حضرت داتا گنج بخش علی اجوری کا ایک قول یاد آ رہا ہے، اور وہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے جو چاہے اس وقت دعوت اسلامی کے ذمہ داران مجھے سن رہے ہوں، نگران ہوں، مبلغین ہوں، نعت خواں ہوں، یا ائمہ ہوں، علماء. میں آپ کے قدموں کو پکڑ کر یہ قول سنانا چاہتا ہوں جو ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہ ہو مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے سامنے کچھ بھی نہ ہو، لوگ اسے پہچانتے ہی نہ ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ ہو. اور فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص، انفارچونیٹ کون ہے کہ لوگ تو اسے بہت کچھ سمجھتے ہوں مگر بارگاہ الہی میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. کیا ایسا تو نہیں کہ لوگ ہمیں بہت کچھ سمجھتے ہیں مگر اللہ کے دربار میں ہمارا کیا مقام ہے یہ تو رب جانتا ہے. ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری خلوتیں کیسی ہیں، ہماری جلوتیں کیسی ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بڑے پائس، بڑے نیک، بڑے پارسا، کیا اکیلے میں بھی ایسے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو ہمیں غور کرنا چاہیے. دو باتیں پتہ چلی کہ پاپولیرٹی، کراؤڈڈ ہونا، لوگوں کا جم غفیر ہونا، یہ ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں. اللہ کی بارگاہ میں مقبول اسی پیرامیٹر سے چیک نہیں کیا جا سکتا. اور جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ بھی غور کرے کہ جناب میں کچھ بن گیا ہوں. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہم نہیں جانتے. بہرحال تو اب آتے ہیں، وہ مرید کہتا ہے کہ بڑا رش ہوتا ہے غوث پاک کے پاس، آج تو کوئی بھی نہیں. ابھی یہ دل میں خیال آیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے میری طرف دیکھ کر صرف مسکرائے، اور پھر کیا تھا، لپک لپک کر ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ، پورا کراؤڈ جمع ہو گیا، ملنے کے لیے لوگ آ گئے. اور اب جناب میں اپنے مرشد کے قریب سے اور دور ہو گیا. ظاہر ہے کراؤڈ ہوگا تو پہلے والے دور ہو جاتے ہیں، بعد والے جمگٹا بنا لیتے ہیں. تو اب بڑا پریشان ہو گیا. اب دل میں خیال ہے وہ پہلے والی حالت ہی بہتر تھی. تو ابھی یہ دل میں خیال آیا ہی تھا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اے عمر تم ہی ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں، چاہوں تو دور کر دوں. آئے ہائے ہائے. شاعر لکھتے ہیں نا، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. میرے پیارے اسلامی بھائی یہ ہیں اللہ والے. اب یہ تین ایسی انسیڈنٹ ہم نے سنے کہ دل کی حالت، دل کی بات پہچان لیتے اللہ والے. یہ ٹاپک جاری رہے گا، کرامتیں بیان کرتے رہیں گے، جھومتے رہیں گے. وقت ہوا ہے کچھ آپ کی کالز کا، کچھ آپ کے میسیجز کا. پھر آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان اتاری احمد پور شرکیہ ضلع بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں. حضور مجھے نعت سننی ہے کہ سرکار توجہ فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مظہر جلیل اتاری یونان ایتھن سے عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب کی بارگاہ میں یہ ابیات الحمدللہ مدنی چینل اس وقت دے کر بہت دل کو خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں الحمدللہ عربی زبان میں الحمدللہ جو ہے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اور الحمدللہ انگلش میں کبھی نعت ہوتی ہے، تو اس طرح کبھی پشتو میں نعت شریف سنائی جاتی ہے الحمدللہ. تو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ دنیا کا الحمدللہ واحد چینل ہے جس میں الحمدللہ بہت زیادہ زبانوں میں الحمدللہ اسلام کا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لیبیا سے بات کر رہا ہوں، مدی الرحمان. میرا سوال یہ ہے کہ سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا والدین کا نام کیا ہے اور ان کا وہ سیب والا واقعہ بتا دیں. اور ایک کلام ہے کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیں مدنی چینل کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے. ایک کال گریس سے تھی، ایک لیبیا سے تھی. آئیے کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے اسلام میں
میں فرقان بن یامین بنگلہ دیش سے میسج کرتے ہیں، ماشاءاللہ بلیسنگز آف غوث اعظم، بہت اچھا پروگرام ہے، اس کی برکت سے بے شمار مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو آباد رکھے، پوری دنیا میں مدنی چینل کی دھوم مچائے، آمین۔ سلسلہ بلیسنگ آف غوث اعظم مجھے اور میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے، اس سے معلومات میں بے حد اضافہ ہوتا ہے۔ افضل اتاری، مجید کالونی، کراچی۔ ایک اور میسج ہے، ماشاءاللہ ویری بیوٹیفل پروگرام، پلیز ٹیل وارث بھائی ٹو ریسائٹ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، عبد الباسط بلیک برن یو کے۔ جی جناب، یو کے سے آپ کے لیے فرمائش بھی آ گئی ہے۔ طارق محمود اتاری ناروے سے انگلش کلام ایک اور سنا دیجیے۔ ایک اور کہتے ہیں بھائی مدنی چینل بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے، مدنی چینل کے سارے سلسلے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کی اپریشیشنز کا، آپ سب کے میسیجز کا۔ منقبت غوث اعظم چٹاگونگ سے ایک اسلامی بھائی سننا چاہتے ہیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ بہت ساری فرمائشیں آپ کی طرف سے دی گئی۔ غوث پاک کے والد صاحب اور والدہ کا نام اگر حضور عطا ہو جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد صاحب کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی کنیت جو ہے یہ ام الخیر تھی ماشاءاللہ، اور نام فاطمہ تھا۔ ماشاءاللہ نام فاطمہ۔ اور سیب والا واقعہ تھوڑا سمرائز کر دیتا ہوں آپ کی دل جوئی کی نیت اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی، کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو والد صاحب تھے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ جو ہے وہ جوانی کا عالم تھا، ایک نہر کے کنارے تھے، ایک سیب نظر آیا، وہ کھا لیا، کنارے چلتے چلتے اس لیے گئے کہ خوف خدا کا عالم تھا، باغ میں پہنچے، باغ کے جو مالک تھے ان سے گزارش کی مجھے سیب کا حق معاف کر دیں، انہوں نے کہا ایسے تو معاف نہیں کروں گا، اتنے دن رکھوالی کرنی ہوگی، انہوں نے اتنے دن باغ کی رکھوالی بھی کی، کہا اب معاف کر دیں، کہا اب تمہیں ایک اور شرط ماننا ہوگی، میری بچی سے شادی کرنی ہوگی جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ وہ اس طرح کے نقائص گناتے رہے، لیکن وہ نوجوان خوف خدا کا ایسا پیکر تھا کہ یہ قربانی دینے بھی تیار ہو گئے۔ شادی ہوئی، مگر جب حجرہ عروسی میں پہنچتے ہیں، فرسٹ نائٹ اپنے روم میں جاتے ہیں تو شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ جس عورت کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ وہ اندھی لنگڑی اور لولی ہے، ایسا نہیں، وہ تو ایک حسین دوشیزہ ہے۔ لیکن جب باہر آتے ہیں تو اب وہ جو باغ کے مالک، دراصل وہ بھی ایک بزرگ تھے، کہتے ہیں بیٹا ایسا ہی خوف خدا والا رشتہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے چاہیے تھا۔ سنو میری بیٹی اندھی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے، بہری اس لیے ہے کہ حرام سنتی نہیں ہے، لنگڑی اس لیے ہے کہ بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ بیٹا یہی تمہارے لیے رشتہ تھا، ایک ایسی نیک سیرت بچی کے لیے مجھے ایسا ہی مرد چاہیے تھا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ ماں باپ ایسے ہوں تو اولاد کیسی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس نیک جوڑے کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسی اولاد سے نوازا۔ میں تمام پیرنٹس سے، تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر پائٹی پیدا کریں، ہم خود نیک بن جائیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ ہوگی۔ اگر ماں باپ ہی گناہوں کے پیکر ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ نحوست اولاد میں منتقل ہو، اور اولاد جناب ماں باپ سے سیکھ کر برائیوں کا پیکر بن کے ماں باپ کے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ یہ واقعہ بھی میں نے کچھ سمرائز اسپیڈلی کر دیا۔ نعت خواں اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں، کچھ فرمائشیں آپ کی پوری کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا یا غوث، جھولی کو میری بھر دو، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا غوث الورا کا منگتا
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کرامتیں تو بہت ساری ہم نے سنی، کچھ کرامتوں میں ایک تذکرہ یہ بھی آیا، جیسے ابھی منقبت میں بھی جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ مانگا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک پہلے میں کرامت سناتا ہوں۔ حضرت بشر کرزی رحمۃ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے۔ قافلہ بھی کوچ کر گیا، شتربان میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد غوث پاک نے مجھے فرمایا تھا، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکار، انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی، یا شیخ عبد القادر میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب بلا رہے ہیں۔ میں اپنے شتربان کو لے کر، جو اونٹوں کو چلانے والے ہوتے ہیں، جو ریوڑ کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، انہیں لے کر وہاں پہنچا تو یکایک وہ بزرگ تو نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک وہ 4 گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ اب یہاں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدد کے لیے پکارا، اور کس طرح مدد ہوئی۔ حضرت شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب گمشدہ اونٹوں کا والا واقعہ سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے شیخ ابو القاسم علیہ الرحمہ نے بتایا ہے کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کو فرماتے سنا ہے، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی۔ جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد کچھ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ اب کتنا پیارا فارمولہ ہے، کیسی یہ سینگز ہیں، کیسے یہ جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرا وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور آج ہمیں بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ ہم پریشانی میں ہیں، قرضوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، آپ جہاں کہیں پرابلم میں ہیں، غوث پاک ہی کے فرمان کے مطابق یہ 2 رکعت نفل جو ہے جس کو نماز غوثیہ کہا جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے
ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد معلیٰ کی طرف 11 قدم چلے. تو اس کی ڈائریکشنز نارملی اگر آپ مکہ پاک کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں یقیناً تو رائٹ سائڈ پہ 5-7 ڈگری ٹرن ہو جائیں اور اس کراس میں آپ 11 قدم چلیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں اور پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاجت پیش کریں، انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہوگی. یہ تو ہو گیا یہ طریقہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے کئی لوگوں کے ذہنوں میں کوسچنز پیدا ہو سکتے ہیں کہ غوث پاک سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، کیا غیر اللہ بھی مدد کر سکتا ہے؟ پہلے عربی مبلغ کے پاس چلتے ہیں، پھر اردو والے کے پاس کہ بتائیے حضور کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا اللہ کے سوا بھی کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور اللہ کے سوا بھی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. يقال له استمداد والاستعانة أو الاستغاثة، يعني ثلاثة معناه واحد، معناه طلب المدد. طلب المدد. البارحة كما أثبتنا الكرامة أنه ثابتة بالقرآن الكريم والأحاديث الكريمة، كذلك الاستمداد ثابتة بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. أولا نقدم إليكم بعض الآيات الكريمة التي جمعها شيخ الإسلام إمام أحمد رضا خان عليه رحمة المنان في كتابه بركات الإمداد لأهل الاستمداد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغوا إليه الوسيلة. سبحان الله. والثاني حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء. يوجد فيها ثبوت استمداد برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. استعينوا بالصبر والصلاة، يوجد فيه استمداد بالصبر والصلاة. وأيضا وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة. وهناك سورة طه، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. هناك هو طلب مدد من الله، الله جعل لي وزيرا من أهلي من هو هارون، هذا استمداد أيضا بغير الله. وهناك سورة محمد يقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. وهناك يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني الله يؤيد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن؟ بنصره وبالمؤمنين، الاستمداد بالمؤمنين. وهناك في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآيات الكريمة يوجد فيها ثبوت الاستمداد والاستغاثة والاستعانة. وهناك نقدم إليكم بعض الأحاديث الكريمة، يعني كما أخبرناكم هذا الاستمداد ثابت بالسنة المطهرة أيضا. أولا نخبركم بعض الأحاديث الذي يوجد فيها ثبوت بالأفعال، الاستمداد بالأفعال، وهناك استمداد بالأشخاص. آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے استمداد اور استغاثے کی بھی ہمیں دلیل دے دی، غیر اللہ سے بھی دلیل دے دی، پھر آپ نے یہاں یہ بھی فرما دیا کہ نماز، صبر اور نماز سے مدد چاہو. اب آپ حدیث پاک سے افعال کے بارے میں بتا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. هذا شيخ الإسلام إمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن جمع الأحاديث الكريمة أكثر من 30 في كتابه بركات الإمداد لأهل الاستمداد. استعن بيمينك على حفظك. استعن يا أخي يا مدد مانگو. أيوة استعن. رواه الترمذي. استعينوا بطعام السحر على صيام النهار. اللہ اللہ اللہ. وبالقيلولة على قيام الليل. واہ واہ واہ. یہ تو حدیث. حضرت اس کو ذرا اردو میں کتنی خوبصورت الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ میرے آقا کے الفاظ سارے ہی بڑے پیارے، لیکن کیسا کوزے میں دریا کہوں یا سمندر کہوں، کیا کچھ بند کیا ہے ذرا بتائیے. اس حدیث پاک کو پہلے عربی میں پڑھے، اس کی جو عربی کی جو ویسے لگتا ہے موتی پروئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. استعینوا بطعام السحر على صيام النهار وبالقيلولة على قيام الليل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سحری کا کھانا کھا کر دن کے روزے پر مدد حاصل کرو، اور قیلولہ کر کے، اور قیلولہ کر کے رات کے قیام یعنی رات کی عبادت پر مدد حاصل کرو. یہاں افعال ذکر کیے جا رہے ہیں جن سے مدد کا. اچھا
هناك الحديث الثالث استعينوا على الرزق بالصدقة. هناك استعانة، استعينوا بالغداة والروحة وشيء من الدلجة، رواه الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. وهناك يظهر معنى هذا الحديث. قال سيدنا عمر فاروق رضي الله تعالى عنه لعبده اسمه وثيق، ماذا قال له؟ أسلم أستعن بك على أمانة المسلمين. ما شاء الله ما شاء الله. له هو يسلم، هذا وثيق يسلم. قال عمر فاروق رضي الله تعالى عنه نحن مستعدين لنستعن بك على أمانة المسلمين. سبحان الله. الثامن اطلب الخير عند حسان الوجوه. حسان الوجوه خوبصورت چہرے والوں سے مدد طلب کرو. اطلب الفضل عند الرحماء من امتی تعيش في اکنافهم فإن فيهم رحمتي. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضل أحدكم شيئا وأراد عونا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أعينوني. أعينوني میرے پیارے اسلامی بھائیوں، أعينوني يا عباد الله عباد اللہ اعینونی. یہ تو وَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ. اب یعنی یہ تو جو ہے وہ حدیث سے حکم مل رہا ہے کہ جب جنگل بیابان میں اکیلے ہو اور کوئی مدد نہ ملے تو پکارو اے اللہ کے بندوں میری جو ہے وہ مدد کرو. اعینونی یا عباد اللہ. اب اس میں بندے نظر بھی نہیں آتے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ رجال الغیب وہ بندے ہیں جو اس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح کی مدد مانگنے کا ہمیں حدیث سے حکم ملتا ہے. ہمیں یہ ایک مشورہ ملتا ہے کہ اگر ایسی پوزیشن میں آ جاؤ تو یہ کہا جائے. تو اب یہ تو انہوں نے انبار لگا دیے قرآن و حدیث کے. ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. کچھ ہمارے اردو ناظرین کو بھی بتائیں بھائی کہ یہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا اور کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے جو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، مردے زندہ کرنے کی بات ہو، مدد کرنے کی بات ہو، تو یہ سارے کام حقیقی طور پر کارساز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ بالکل. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتھارٹی دیتا ہے، نوازتا ہے اپنے کسی بندے کو، اور پھر وہ اللہ کی عطا سے یہ سارے کام کرتا ہے. مردے بھی زندہ کرتا ہے، مدد کے لیے پکاریں تو مدد بھی کرتا ہے. جیسے ہمارے مدنی اسلامی بھائی نے اتنی آیات جو ہیں یہ سنا دی کہ جس میں ذکر ہے کہ مدد مانگو. استعانت مطلب ہے مدد طلب کرنا، مدد مانگنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد چاہو. ترجمہ کنز الایمان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین. ارشاد فرمایا تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے یہ بھی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جب یہ ہیں مدد کرنے والے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مدد کرنے والے ہیں، تو مدد کرنے والے سے بندہ مدد نہیں مانگے گا تو اور جو ہے وہ کیا کرے گا؟ واقعی یہ تو احادیث اور روایتیں آیتیں سن کر کلیئر ہو رہا ہے کہ مدد مانگنا یہ تو اجازت ہے. اب آئیے کیا مدد کسی نے مانگی بھی؟ ہمارے انبیاء میں سے قرآن پاک ہماری کو اس بارے میں رہنمائی فرماتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ رب کا سب کچھ خود ہے، اس کا اپنا ہے، اس کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں. مگر قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے رب نے مدد طلب فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا. تو اب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دوسروں سے مدد مانگی. وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے مدد مانگتے، اللہ ہی سے سب کچھ لیتے. مگر اگر یہ منع ہوتا کہ غیر اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، سنانچہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا علیہ السلام کون ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا کے مددگار ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بندوں سے مدد مانگی. کیا فرمایا؟ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں کیا ارشاد ہوتا ہے وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا نیک بندے مددگار ہے. یہ ہم نے بھی آیتیں سنی. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو انصار بہت سنتے ہیں ہم. صحابہ میں دو قسمیں ہیں، مہاجرین اور انصار. انصار کے مہان معنی کیا ہے؟ معنی ہی مددگار کے ہیں، اس کی میننگ ہی مددگار ہیں. تو یہ صحابہ سارے مددگار تھے، جب ہی ان کو انصار کہا گیا تو یہ تو بہت کلیئر ہو گیا کہ مدد مانگنا یا مدد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اب ایک اور مسکنسیپشن جس کا جواب حضرت آپ نے دینا ہے کہ بھائی زندوں سے مدد. جی
مانگی جا سکتی ہے. بندہ موجود ہے, میں نے آپ کو کہا میری مدد کر دو, کوئی لون دے دو, کسی کو کہا کوئی بھائی نوکری دلا دو, گاڑی میں مجھے ذرا آپ گھر تک چھوڑ دیں, یہ مدد تو ہم نارملی لیتے ہیں, لیکن یہ تو زندوں سے مدد ہے. اب جناب آپ بات کر رہے غوث پاک سے مدد مانگنے کی, تو غوث پاک تو دنیا سے پردہ فرما گئے, تو اولیاء سے اب مدد مانگنا اس کو کیسے آپ جناب ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے, چاہے کوئی زندہ ہے, چاہے وہ اپنے مزار کے اندر حیات ہے, مدد اس نے کرنی ہے تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کرنی ہے, خود سے نہیں کرنی. تو جہاں تک یہ رہی بات کہ زندہ سے تو ٹھیک ہے, مان لیا اس سے مدد مانگ رہے ہیں, لاجیکلی بات سمجھ میں آ گئی. جو دنیا سے چلا گیا اب اس سے مدد مانگنا, تو یہ بھی بالکل صحابہ سے بھی ثابت ہے. فتح الباری کے اندر اور المصنف کے اندر اور دیگر کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے. فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو نقل کیا اور اس کی سند کو بھی صحیح جو ہے وہ قرار دیا ہے. فرماتے ہیں اصاب الناس قحطا فی زمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں قحط جو ہے وہ آ گیا. فجاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک شخص جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے کے پاس آ گیا. دوسری حدیث پاک میں نام منشن کیا ہے حضرت بلال بن حارث مزنی, جاء رجل الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور سرکار کے مبارک روزے پر آ کر کیا کہا, یا رسول اللہ استسقی لامتک فقد ہلکوا, یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے وہ ہلاک ہو رہی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی سے بارش مانگی. تو صحابہ جی بالکل سرکار ظاہری طور پر وصال فرما چکے ہیں, اور یہ زمانہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ بات جو ہے وہ گویا کہ کلیئر کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر ہمارے درمیان جلوہ فرما تھے, پھر بھی ہم مانگتے تھے, ہمیں دیتے تھے. اب ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل ہو گئے ہیں, تو اب بھی اگر سرکار سے مانگیں گے تو سرکار جو ہے وہ عطا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور یہاں ایک جواب بڑا اچھا بنتا ہے کہ ہم تو مردوں سے مدد ویسے ہی نہیں مانگتے, تو ہم تو مانگتے ہی جو حیات ہیں, جو زندہ ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے, وہ آیت اگر حضور سنا دیجئے, وَلَا تَقُولُوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. قرآن کیا کہتا ہے, اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں. اب ایک بڑا علماء بڑا پیارا انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو کہ جس نبی کے امتی کو شہادت مل جائے وہ جناب قبر میں زندہ ہو. قرآن یہ کہتا ہے, تو جو نبی ان کا سردار ہے وہ قبر میں کیوں نہ حیات ہوں. بلکہ بڑی پیاری بات دلائل النبوہ میں امام بہقی حیات الانبیاء کے بارے میں جو ایک رسالہ لکھتے ہیں اس میں کیا فرماتے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کی طرح اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنے مزار شریف میں زندہ ہیں, اور اللہ کی عطا سے جو ہے وہ ہمارے اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں, کیونکہ وہ رب کے نیک بندے ہیں. اب بات چلی ہے کہ جیسے ایک صحابی کی بات کری, امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا ہیں, سبحان اللہ. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگتے, آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس طرح مدد مانگی, کس طرح؟ وہ تو امام اعظم تو سرکار کے زمانے میں نہیں ہے, مگر آپ اپنے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں, یا اکرم الثقلین جدلی بجودک واردنی برضاک انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک. اے جن و ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ عز و جل نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے. اللہ عز و جل نے جو آپ کو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے. میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں. اور لفظ سنیے گا, آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں ہے. اب یہ اگر آج ناز شریف کے یہ اشعار ہوں کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے, تو یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدیوں پرانے بزرگ ہیں, قصیدہ بردہ شریف میں کیا خوب لکھتے ہیں, یا اکرم الخلقی مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت. تو یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ کہ آقا سے استمداد اور مدد مانگنا. امید ہے یہ مسکنسیپشن بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. ہمارے انگلش ناظرین کے لیے کچھ سمرائز کر دیجئے. A very beautiful topic that we're studying today. We've heard from the Muballigh in Arabic and in Urdu as well about seeking help other than Allah Azza wa Jal. And one of the basic points that we need to understand and we need to remember is that every help comes from Allah Azza wa Jal. No person can say that he gets help from the awliya kiram, from the prophets, from their own self. It all comes from Allah Azza wa Jal, bi-idhnillah. And alhamdulillah Azza wa Jal, from the Quran we've heard some of the verses from the Holy Quran, some of the hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Very famous verses I recite in front of you. Allah Ta'ala, He says in the Quran, seek help from salah and patience.
And then another beautiful verse that if you help the deen of Allah, Allah will help you as well. Subhanallah. Now, whenever we think about these, whenever we talk about these, we always should remember that all this help comes directly from Allah Azza wa Jal. He has given power to these pious people. And then, alhamdulillah, a beautiful thing that we've learned today is that we never ask help from the people, we never think that they are dead. They are alive, just like Allah Ta'ala says in the Quran about the shuhada, those people who have been martyred in the way of Allah Azza wa Jal, they are alive. Now here we should think to ourselves that if a martyr, someone who follows the deen of Allah Azza wa Jal, someone who is killed in the way of Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala, He says in the Quran, don't call them dead, yet they are alive, only you do not know. Allah. So if the martyrs are alive, a martyr, someone who gets slayed in the way of Allah, what can you say about the Prophet sallallahu alaihi wasallam? So alhamdulillah Azza wa Jal, a beautiful verses of the Holy Quran from the Hadith proven that we can seek help from these people with the command of Allah. Subhanallah, Subhanallah. I hope के बहुत सारे मिसकंसेप्शन आज क्लियर होंगे। से प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हमें ब्लेसिंग्स ऑफ गौसे आज़म अता फरमाए, फैज़ान गौसे आज़म से मुतमत्ते फरमाए। आज जो प्यारी प्यारी बातें हमने सुनी, अल्लाह ताला उन पर हमें उनकी बरकतें हम सबको अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको भी परेशानियों और मुसीबतों से दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।